جہانگیر نے ان نازک لمحات میں بھی لاش کی حرمت کو مد نظر رکھا تھا۔ گزشتہ 3 سال سے اس نے بے در پہ ایسے حادثات دیکھے تھے کہ اب اس میں برداشت کا حوصلہ اس کی توقعات سے زیادہ پیدا ہو گیا تھا۔ اپنے ارد گرد اس نے سینکڑوں ایسی مثالیں دیکھی تھیں جہاں مسلمان خواتین کے ساتھ بھارتیوں نے درندگی کا مظاہرہ کیا۔ اس میں ان کی سہیلیاں بھی شامل تھیں، اس کی جاننے والیاں بھی تھیں، لیکن ان سب لوگوں کو اس بات کا علم تھا کہ جو راستہ ان کے مردوں نے اختیار کیا ہے اس کی قیمت بہرحال ساری قوم کو ادا کرنی پڑے گی۔ اس کے بھائی کمانڈر مختار نے باپ کی موت کے بعد اس سے پہلی ملاقات پر ہی یہ کہہ دیا تھا کہ وہ کمانڈر مختار کی بہن ہے، اگر اس کے پائے ثبات میں ذرا سی بھی لغزش آئی تو شمشیر نگر کے سارے گھروں کا مورال گر جائے گا۔ زینب پر اگلے ہی روز اپنی ماں کی شہادت کا سانحہ ٹوٹا تھا اور آج اس کے خاندان کا آخری بزرگ بھی شہادت کے سفر پر گامزن ہو گیا تھا۔ یا اللہ، میں تیری کمزور بندی کسی مزید امتحان کے قابل نہیں، میرے خدایا مجھے بھی اب ان ہزاروں شہیدوں کا ہم سفر بنا دے جو مجھ سے پہلے اس سفر پر روانہ ہو چکے ہیں۔ اس نے ڈبڈبائی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ تعالیٰ سے التجا کی۔ شاید قدرت کے لیے اس کی یہ بے بسی ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ اچانک ہی جیسے قہر خداوندی ٹوٹ پڑا ہو، سارا پہاڑی سلسلہ زوردار دھماکوں کی آواز سے لرزنے لگا۔ شاید مجاہدین بھارتی فوج سے ٹکرا گئے تھے۔ جہانگیر جانتا تھا کہ اس کے ساتھیوں نے گھات لگا رکھی ہے اور یہ ہینڈ گرنیڈ کے اور بزوکا کے دھماکے کے اس انداز کو سچ ثابت کر رہے تھے۔ بھارتی فوج کا ہر اول ان کا زد میں تھا۔ زینب جلدی کرو، اس نے امیر علی کی لاش کی قبر میں ڈال کر اس پر مٹی گراتے ہوئے شاید زینب کو اپنی مدد کے لیے پکارا تھا۔ زینب نے اس کی توقعات کے برعکس ایک لمحے کا توقف کیے بغیر اپنے دونوں ہاتھوں اور بازوؤں کی مدد سے قبر کی مٹی کو بھرنا شروع کر دیا تھا۔ قرون اولیٰ کی مسلم زادیاں یقیناً ایسی ہی ہوتی ہوں گی۔ جہانگیر نے اس کو دل ہی دل میں نذر عقیدت گزاری۔ دونوں قرآنی آیات کی تلاوت کرتے جا رہے تھے۔ فائرنگ کی آواز تیز ہو رہی تھی، نئے ہتھیاروں کی آوازیں بھی اس میں شامل ہونے لگی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے پہاڑی سلسلہ زلزلے سے لرزنے لگا ہو۔ چلو زینب جلدی کرو، اس نے زینب کے ہاتھ کو چھو کر شاید صورتحال کی سنگینی کا احساس دلایا۔ چلو، زینب نے اپنی چادر سنبھالی اور اس کے آگے آگے تیز رفتاری سے چلنے لگی۔ جہانگیر کے لیے اس کے چلنے کی رفتار حیران کن تھی۔ یہ پہاڑی راستے پر بلکریک کے مختلف پتھروں پر وہ جنگلی ہرنی کی طرح پاؤں ترتی شمشیر نگر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جہانگیر نے جلد ہی اندازہ کر لیا کہ اس نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا جس سے وہ گزر کر یہاں تک پہنچے تھے۔ وہ کسی دوسرے راستے سے اسے لے کر جا رہی تھی۔ قریباً آدھے گھنٹے کے تھکا اور بھگا دینے والے سفر کے بعد اسے گاؤں کی جنوبی سمت میں اسی پہاڑی کے دامن میں لے کر آئی تھی جس کے پہلو سے مل کر پکی سڑک گاؤں کی طرف جا رہی تھی۔ یہ بڑا مضبوط اور قدرتی طور پر مضبوط مورچہ تھا۔ اپنی گن پر نصب نائٹ ویژن سے اس نے جائزہ لینے کے لیے گاؤں کی طرف دیکھا جس پر موت کا سناٹا طاری تھا، جبکہ سامنے کی سمت فضا میں آگ کی لکیریں برق رفتاری سے آسمان کی طرف بلند ہوتی دکھائی دیں۔ یہ گولیوں اور گولوں کے ٹریسر تھے۔ جہانگیر جانتا تھا بھارتی فوجی اپنی دانست میں مجاہدین پر نفسیاتی دباؤ بڑھانے کے لیے بے رحمی سے اپنا بارود پھونک رہے تھے۔ یہ فائرنگ کسی ٹارگٹ پر نہیں بلکہ وہ لوگ صرف اندازے سے کر رہے تھے۔ اس نے اپنی پشت سے بندے کینوس کے بیگ کو کھول کر سامنے رکھ لیا تھا اور بندوق ہاتھ میں پکڑے اب بھارتیوں کی آمد کا منتظر تھا۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو دونوں میں سے کسی ایک کے استعمال کی مجھے اجازت دے دیں، زینب نے جو اس کے نزدیک ہی بیٹھی تھی اس سے کہا۔ کیا مطلب؟ تم ہینڈ گرنیڈ پھینک سکتی ہو، گن چلا لو گی؟ اس نے حیرانگی سے زینب کی طرف دیکھا۔ جہانگیر صاحب، میں ایک مجاہد کمانڈر کی بہن ہوں، مجھے تو یہ سب کچھ آنا ہی تھا۔ کشمیر کی ایک ایک بیٹی نے آتش و آہن کا استعمال سیکھا ہے۔ ہم جانتے ہیں یہ جنگ صرف ہمارے جوانوں تک محدود نہیں، پوری قوم کو مل کر یہ لڑنی پڑے گی، اس نے بڑے وقار اور تمکنت سے کہا۔ سبحان اللہ، میرا ایمان ہے زینب کہ جس قوم نے جہاد کو پہچان لیا وہ کبھی غلام نہیں رہ سکتی۔ تم فی الوقت یہ تھیلا سنبھالو، ہمیں اپنی زد میں آنے والے ٹرکوں پر بم پھینکنے ہیں جس کے بعد شاید یہاں سے فرار ہونے کے لیے بندوق چلانے کی ضرورت پیش آئے۔ جہانگیر نے اسے انگلی کے اشارے سے دشمن کی ممکنہ آمد کا راستہ اور ان جگہوں کی نشاندہی کی جہاں سے وہ آسانی سے ان ٹرکوں کو نشانہ بنا سکتے تھے۔ انہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ جہانگیر نے 7-8 منٹ بعد ہی نائٹ ویژن سے اس طرف آنے والے ملٹری کنوائے کو دیکھ لیا تھا۔ یہ وہی کنوائے تھا جو لیفٹیننٹ راج کمار کی کمانڈ میں اس طرف آ رہا تھا۔ زینب کو اس نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے منصوبے سے آگاہ کیا، جس نے اپنی چادر میں 5-6 گرنیڈ رکھ لیے تھے اور اب کلانچیں بھرتی اس طرف جا رہی تھی جس طرف کا مورچہ اس نے سنبھالنا تھا۔
दोनों एक दूसरे की मुतज़ाद सिमत में एक दूसरे से 15-20 गज के फासले पर मोर्चा बंद अपने सांस रोके भारतीयों की आमद के मुंतज़िर थे। सबसे आगे आने वाली जीप पर पहला हमला करने की सादत भी ज़ैनब को हासिल हुई। उसने यके बाद दीगरे 3 हैंड ग्रेनेड पिन निकालने के बाद एक दूसरे के ताक़ुब में जीप पर फेंक दिए और अपनी माँ और अपने चाचा अमीर अली की शहादत का हिसाब भी अभी से बेबाक कर दिया था। जहांगीर ने जीप के तहाकुब में आने वाले ट्रक पर बम फेंके थे। पहाड़ी सिलसिला एक बार फिर ज़ोर से लरज़ उठा, लेकिन इस मर्तबा धमाकों की आवाज़ों के साथ ज़ख्मों से चूर दम तोड़ते भारतीय फ़ौजियों की चीखें भी उनमें शामिल थीं, जो इन दोनों की रूह की गहराइयों तक उतरती चली जा रही थीं। तमानियत और सुरूर का एक जान बख्श एहसास उनमें दहराया था। दोनों खुद को हल्का फुल्का महसूस करने लगे थे। जहांगीर ने अंदाज़ा कर लिया था कि वो बंदूक से इन फ़ौजियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दूसरी तरफ दुश्मन को भी इनकी मौजूदगी का एहसास हो गया था। उसे शायद अपनी जान की तो परवाह नहीं रही थी, लेकिन ज़ैनब को कुछ हो गया तो इससे आगे वो कुछ ना सोच सका। उसने अंदाज़ा कर लिया था कि मुजाहिदीन और भारतीयों के दरमियान बाकायदा टकराव का आगाज़ हो चुका है और ये बेहतरीन मौका था। दुश्मन भी उलझा हुआ था। दोनों इसकी मसरूफियत से फ़ायदा उठाकर मुजाहिदीन के जंगल में मौजूद किसी भी खुफिया ठिकाने तक पहुँच सकते थे। चलो ज़ैनब, अब यहाँ से निकलें, बम ख़त्म हो चुके हैं। जहांगीर ने हाली थैला अपनी कमर से बांधते हुए कहा। चलिए। ज़ैनब दोबारा उसके आगे आगे चल दी। उनके इस सफ़र का खात्मा बामुश्किल 15-20 मिनट बाद ही हो गया, जब अचानक ही वहाँ क़यामत सुगरा बर्पा हो गई। भारतीय तोपखाने से मुजाहिदीन के मुमकिना ठिकानों पर कारपेट बमबारी शुरू कर दी थी। अगर वो इस कुदरती आड़ से चंद कदम भी आगे निकल जाते तो उनके जिस्मों के परहचे उड़ सकते थे। दोनों ने अचानक रुक कर एक दूसरे की तरफ देखा था। ज़ैनब, आगे सिर्फ मौत है और मैं कुछ करने से पहले किसी अंधी गोली या गोले का निशाना नहीं बनूंगा। अब हमें कहीं और पनाह लेनी पड़ेगी। जहांगीर ने अल्फाज चबाते हुए कहा। मैं भी आपसे यही कहने वाली थी। इस तबाहकुन गोला बारी में हमारा जंगल में दाखिल होना खतरे से हाली नहीं होगा। चलिए इस इलाके से निकलने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल में हमें सोपूर ही से निकलना चाहिए। मैं आपको बांडीपुर की तरफ ले चलती हूँ। इंशाअल्लाह वहाँ ज़रूर मुजाहिदीन से मुलाकात होगी। इंशाअल्लाह। जहांगीर ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। दोनों एक मरतबा फिर किसी महफूज ठिकाने की तलाश में मौत की इस शाहराह पर गामजन थे। सुबह काज़िब की रोशनियाँ बर्फीले अंधेरों में लिपटी कपकपा रही थी, जब भारतीय फ़ौज के सैकड़ों जवानों ने शमशेर नगर पर कैप्टन ताराचंद की कमान में धावा बोला। उन्होंने गांव में दाखिल होने से पहले अपना बारूद जी भर के फूंका था। हैरत की बात तो ये थी कि दूसरी तरफ से जवाब में एक गोली भी नहीं चलाई गई थी। ताराचंद ने तो इसे भी मुजाहिदीन की कोई चाल ही समझा था। अब तक उसके साथ मुजाहिदीन ने जो कुछ कर दिया था, उसके बाद से तो अब तक उसने एक लम्हे के लिए भी उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं किया था। लेकिन अब तो सैकड़ों मकानात पर मुश्तमिल शमशेर नगर राख का ढेर बन चुका था। बादियों नज़र में इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता था कि अब वहाँ कोई जी नफ्स जिंदा बचा हो। उसने अपने जवानों को गांव में दाखिल होने का हुक्म दिया और सैकड़ों की तादाद में भारतीय फौजी हवाई फायरिंग करते गांव में जा घुसे। उन्होंने कैप्टन ताराचंद के हुक्म पर गांव के कोनों खुदरों और मकानात के तहखानों में छुपे हुए तमाम तर कश्मीरियों को भेड़ियों की तरह हाँक कर गाँव के वस्त में मौजूद एक मैदानी किते में इकट्ठा कर लिया था। कैप्टन ताराचंद की नज़र बड़ी बेचैनी से एक एक औरत के चेहरे का जायज़ा ले रही थी, लेकिन इसकी तवक्कुआत के बरक्स इनमें ज़ैनब मौजूद नहीं थी। कमांडर मुख्तार के तमाम रिश्तेदार एक तरफ हो जाएं, उसने गांव वालों को हुक्म दिया। लेकिन ये क्या? उसकी हैरत की इंतहा ना रही जब एक एक करके गांव के तमाम लोग दूसरी तरफ जमा हो गए। क्या मजाक है, क्या बकवास है ये? उसने गुस्से से खोलते हुए उन्हें गालियां देकर कहा, हम सब कमांडर मुख्तार के रिश्तेदार हैं। अचानक ही एक बूढ़ी औरत उसके सामने तनकर खड़ी हो गई। उसने नफरत से होंठ सिकोड़े और सिगरेट सुलगा कर बज़ाहिर खुद को नॉर्मल किया। उसने अपने सिपाहियों की तरफ मुंह फेर कर आंख से इशारा किया, जिन्होंने खटाक खटाक की आवाज़ें पैदा करते हुए अपनी गनों के बुलेट खींच लिए। लेकिन उसकी हैरत और गुस्सा की इंतहा न रही जब उनमें से एक भी दूसरी तरफ ना गया। वो सब मरने के लिए तैयार थे। ताराचंद ने अपनी ज़िंदगी में इतने मफलूकुल हाल लेकिन बहादुर लोग नहीं देखे थे। उसका पारा आसमान को छूने लगा था। तो तुम उसके रिश्तेदार हो? उसने गुस्से से खोलते हुए कहा। हाँ। मजमे में से बैक वक्त कई गसीली आवाज़ें बुलंद हुईं। अचानक ही उसने इस बूढ़ी औरत को गिरबान से पकड़कर इतनी ज़ोर से झटका दिया कि वो बेचारी मुँह के बल ज़मीन पर आन गिरी। उसकी इस हरकत पर कुछ नौजवानों ने बेइख्तियार उसकी तरफ बढ़ना चाहा, लेकिन दोनों के दरमियान खड़े भारतीय ब्लैक कैट्स कमांडोज ने उन्हें राइफलों के बट मारकर वापस धकेल दिया। ताराचंद ने अपना पिस्तौल हाथ में पकड़ लिया था। ज़ैनब कहाँ है? अचानक ही उसने ज़मीन पर गिरी बूढ़ी औरत को पसलियों में ज़ोरदार ठोकर मारते हुए पूछा।
حرام زادے، میں زینب ہی ہوں، میرا نام زینب ہے۔ بوڑھی عورت کے اندر کا قہر اس کی زبان پر اتر آیا۔ اس کے منہ سے اپنے متعلق گالی سن کر تارا چند وحشیانہ انداز سے اس کو ٹھوکریں مارنے لگا۔ اچانک ہی ایک نوجوان غصے سے بے قابو ہو کر اس کی طرف لپکا، لیکن دوسرے ہی لمحے بھارتی کمانڈوز کی گن سے نکلی گولیوں نے اسے زمین بوس کر دیا۔ سارا مجمع سہم کر رہ گیا۔ آؤ اور آؤ، اس کی مدد کرو، آؤ نا، ارے آتے کیوں نہیں؟ تارا چند پر دیوانگی طاری ہونے لگی۔ اس نے دیوانہ وار اس بوڑھی عورت کو دوبارہ وحشیانہ انداز سے پیٹنا شروع کر دیا۔ لیکن کیا مجال کہ اس مادر وطن کے پائے ثبات میں لغزش آئی ہو؟ کیا مجال کہ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی کمزوری کا مظاہرہ کیا ہو؟ شاید اس مقدس ماں کو اپنے انجام کی خبر ہو گئی تھی۔ شاید اس نے اپنے استقبال کے لیے آنے والے جنت کے ان فرشتوں کو دیکھ لیا تھا جو اس کے لیے تخت طاؤس سجائے اس کے منتظر اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑے تھے، کیونکہ اس نے اچانک ہی قرآنی آیات کی تلاوت زور زور سے شروع کر دی تھی۔ یہ صورتحال کیپٹن تارا چند کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس کی درندگی بڑھتے بڑھتے اپنے نقطۂ انجام کو چھونے لگی تھی۔ اس نے اچانک ہی اپنا پستول بوڑھی عورت کی طرف سیدھا کیا اور وحشی کی طرف چلایا۔ میں آخری مرتبہ پوچھتا ہوں، کہاں ہے زینب؟ لیکن اس مرتبہ مادر قوم نے شاید اس کے غلیظ چہرے پر نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ مسلسل قرآنی آیات کا ورد کرتی رہی تھی۔ اچانک ہی فضا یکے بعد دیگرے 6-7 مرتبہ لرزی۔ کیپٹن تارا چند نے بھارتی انٹیلیجنس کے مایہ ناز ثبوت نے مقبوضہ کشمیر کی ایک بوڑھی نہتی بے کس اور بے بس ماں پر جوش غضب میں اپنا سارا پستول حالی کر دیا تھا۔ وہاں کھڑے مجبور و مقہور کشمیریوں کی آنکھوں میں خون تیرنے لگا تھا، لیکن وہ بے بس تھے، کچھ نہ کر سکے۔ اپنے جذبات کا گلا انہوں نے گھونٹ ڈالا۔ تھوڑی دیر بعد انہیں مزید ڈرانے دھمکانے کے بعد اپنے پیچھے کچھ لاشیں اور راکھ کا ڈھیر چھوڑ کر بھارتی کمانڈوز بے نیل و مرام لوٹ گئے۔ ان کے عقب میں جوش غضب اور غم و غصے سے بھرے کشمیری آزادی کے فلک شگاف نعرے بلند کر رہے تھے، اس خوف سے کہ کہیں یہ نہتے اپنے کمزور ہاتھوں سے ان کی گردنیں نہ دبوچ لیں۔ بھارتی کمانڈوز دیوانہ وار ہوائی فائرنگ کرتے اپنے ٹرکوں پر سوار ہو رہے تھے۔ ان لمحات میں جب کیپٹن تارا چند اور اس کے جوان شمشیر نگر پر حملہ آور ہوئے تھے، 3-4 گھنٹوں کی تباہ کن بمباری کے بعد ہزاروں کی تعداد میں بھارتی فوج کے جوان، جنہیں نزدیک دور سے یہاں اکٹھے کیا گیا تھا، پہاڑی جنگل پر دھاوا بول رہے تھے، جس پر جگہ جگہ آگ کے شعلے اور دھوئیں کے بادل اٹھ رہے تھے۔ اس جنگل پر اتنی زبردست گولہ باری کی گئی تھی کہ یہاں شاید کوئی پرندہ بھی زندہ نہیں بچا ہوگا۔ اپنے خوف پر قابو پانے کے لیے بھارتی فوج کے جوان، جو جلتی ہوئی لکڑیوں کے چٹخنے کی آواز سے بھی سہم جاتے تھے، الٹے سیدھے جاپ کر رہے تھے۔ بظاہر وہ یہی تاثر دے رہے تھے کہ وہ صبح کی پرارتھنا کر رہے ہیں، لیکن اصلیت کیا تھی اس کی گواہی ان کے چہروں پر لکھی تھی۔ دوپہر گئے تک ان کا یہ آپریشن جاری رہا۔ جنگل میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جہاں بھارتیوں کی لائی ہوئی تباہی کے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ سینکڑوں کی تعداد میں چرند پرند جو رات کو یہاں بسیرا کیے ہوئے تھے، مردہ حالت میں پڑے ان کا منہ چڑھا رہے تھے۔ انہیں ایک بھی مجاہد کی لاش نہیں ملی تھی، البتہ اس بات کے ثبوت ضرور مل گئے تھے کہ یہاں مجاہدین کے 2 خفیہ ٹھکانے موجود تھے، جنہیں انہوں نے بڑی تیزی اور ہنگامی حالت میں خالی کر دیا تھا۔ لاکھوں روپے کا گولہ بارود پھونکنے اور فضا میں بے شمار آلودگی پیدا کرنے کے باوجود بھارتیوں کو اپنے مقصد میں 1% بھی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ گولہ باری بڑے منجے ہوئے انداز سے اور نشانے کے عین مطابق کی گئی تھی۔ جگہ جگہ میں گھڑے زمین پر پڑ گئے تھے، جن پر بموں کے شعل دھنسے دکھائی دے رہے تھے، لیکن مجاہدین نے غالباً یہاں اپنے ہائیڈ آؤٹ بناتے ہوئے اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا تھا کہ کبھی ان پر وحشیانہ گولہ باری بھی کی جا سکتی ہے۔ بھارتی فوج کے پاس پھونکنے کے لیے اسلحے کے بے شمار ذخائر موجود تھے۔ وہ محض اپنا خوف دور کرنے کے لیے بے پناہ گولہ بارود پھونک دیا کرتے تھے۔ حملہ آور فوج کے گروپس کمانڈر یہاں مجاہدین کی کمین گاہیں بڑی حیرت سے دیکھ رہے تھے، جنہوں نے ماہر فوجیوں کی طرح پہاڑی دروں کی اوٹ میں اس ہوشیاری سے سرنگ نما مورچے بنائے تھے کہ کہیں بھی ان پر گولہ باری کی جائے تو وہ نہ صرف محفوظ رہیں بلکہ پہاڑی سلسلوں کی محفوظ آڑ لیں کہ یہاں سے کسی اور طرف جانے بچا کر بھی نکل سکیں۔ اس ساری سر درد اور بے پناہ مالی اور جانی نقصان کا صرف یہ فائدہ ہوا تھا کہ اس جنگل میں موجود مجاہدین کی ایک کمین گاہ خالی ہو گئی تھی، لیکن اس بات کی بھی کوئی ضمانت نہیں تھی کہ اگلے 4، 5 یا 8، 10 روز کے بعد وہ دوبارہ یہاں آ جائیں۔ کم از کم اس گھنے جنگل میں بھارتی فوج کا کوئی دستہ مستقل قیام کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا، جہاں تک کوئی بھی ان کی مدد کو پہنچنے سے پہلے مجاہدین ان کو جہنم رسید کر سکتے تھے۔
سپہر تک جنگل کا کونا کونا چھاننے کے بعد جب کوئی بھی شکار ہاتھ نہ لگا تو ہزاروں کی تعداد میں مختلف چھانیوں اور اسٹیشنوں سے منگوائے گئے فوجی جوان اپنے اپنے مستقر کی طرف لوٹ گئے۔ وہ لوگ اندھیرا پھیلنے سے پہلے یہاں سے نکل جانا چاہتے تھے تاکہ رات کے اندھیرے میں مجاہدین کی صورت میں خود پر نازل ہونے والی بلاؤں سے محفوظ رہ سکیں۔ اس سارے خونی ڈرامے کا آخری سین بڑا ہی اندھوناک تھا۔ کرنل دوبے دوپہر کے بعد سب اچھا کی رپورٹ ملنے پر جب اپنی جیپ میں سوار ریسٹ ہاؤس سے اس طرف روانہ ہوا تو 2 جیپیں اس کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ چل رہی تھیں، اور سڑک کے دو رویہ موجود پہاڑی سلسلوں میں بھارتی فوج کے جوانوں نے اپنے مورچے قائم کیے ہوئے تھے۔ ایک پہاڑی موڑ کاٹتے ہوئے اچانک آگے جانے والی جیپ رک گئی۔ کیا بات ہے، اب کیا مصیبت آ گئی؟ کرنل دوبے نے بڑے غصے اور جھنجھلاہٹ میں آگے والی جیپ سے نکل کر اپنی طرف آتے ہوئے کمانڈو سے دریافت کیا۔ سر، آگے لاش پڑی ہے، اس نے دونوں پاؤں کی ایڑیاں بجاتے ہوئے ادب سے کہا۔ او شٹ کہتے ہوئے دوبے باہر نکل آیا۔ اس کے زمین پر پاؤں رکھتے ہی 5-6 کمانڈوز نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا اور اب وہ اس جلوس کے ساتھ اس طرف جا رہا تھا۔ لاش کے گرد اگلی جیپ کے کمانڈوز گھیرا ڈالے کھڑے تھے۔ اسے اس طرف آتے دیکھ کر وہ احتراماً ایک طرف ہٹ گئے تھے۔ کرنل دوبے نے پہلی ہی نظر میں لاش کو پہچان لیا تھا۔ یہ غنی ٹاؤٹ کی لاش تھی۔ اس کی گردن کو پھندا لگا کر مارا گیا تھا اور گردن میں باریک سی رسی کے ساتھ ایک گتے کو پرو دیا گیا تھا۔ اس نے غصے اور نفرت سے چیختے ہوئے لاش کو ٹھوکر مار دی اور اپنی جیپ کی طرف واپس چل دیا۔ اس نے اچانک ہی اپنے ساتھیوں کو ریسٹ ہاؤس کی طرف لوٹنے کا حکم دیا تھا۔ جتنی تباہ کن گولہ باری انہوں نے مجاہدین پر کروائی تھی، اس کے بعد کرنل دوبے کو یہی امید تھی کہ جنگل سے مجاہدین کی جلی ہوئی لاشیں اور شمشیر نگر سے زینب مل جائے گی۔ لیکن جب کیپٹن تارا چاند نے شام ڈلے اس کو مکمل رپورٹ پیش کی تو کرنل کا بس نہیں چلتا تھا کہ اس سے کچا چبا جائے۔ او شٹ، اس نے حسب عادت کہا اور بے چینی سے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑی چھڑی کو بائیں ہاتھ پر مارنے لگا۔ زینب نے اسے بتایا تھا کہ گزشتہ 3 سال سے اس نے ایسی تباہ کن بمباری نہیں دیکھی تھی، نہ ہی اتنے بڑے پیمانے پر کارروائی اس سے پہلے کی گئی تھی۔ وہ جہانگیر کو ایک لمبا چکر دلا کر اب شمشیر نگر کی شمالی سمت میں لے آئی تھی۔ اس نے جہانگیر سے گاؤں میں جانے کی اجازت طلب کی تھی لیکن جہانگیر نے انکار کر دیا تھا۔ زینب نے ضد نہیں کی اور خاموشی سے ٹکٹکی لگائے اپنے گاؤں کے سوختہ مکانوں سے اٹھتا دھواں دیکھتی رہی، پھر اس کے ساتھ چل دی۔ میرے خیال سے ہمیں پہلے سوپور کی طرف نکلنا چاہیے، جہانگیر نے اپنی رائے پیش کی۔ اسے امید تھی کہ سوپور میں ضرور اس کا رابطہ مجاہدین سے ہو جائے گا۔ وہ جلد از جلد اپنے ساتھیوں کی خیریت سے آگاہ ہونا چاہتا تھا۔ اس بات کا تو اسے علم تھا کہ حفیظ شہید ہو چکا ہے، لیکن باقی ساتھیوں کا کیا ہوا؟ خدا نخواستہ اس تباہ کن گولہ باری نے انہیں اپنی خفیہ کمیشن گاہوں میں تو نہیں لے لیا۔ یہ سوچ ہی اس کے لیے بڑی اذیت ناک تھی۔ انہوں نے جس برفیلے جہنم کو عبور کیا تھا اور جس طرح اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر یہاں تک پہنچے تھے، اس کے بعد کچھ کیے بغیر شہید ہو جانا ان کے لیے بہت پریشان کن تھا۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ کمانڈر مختار کی موجودگی میں ضرور اس کے ساتھی محفوظ رہے ہوں گے۔ کمانڈر مختار کو مجاہدین میں ٹائیگر مختار کی حیثیت سے جانا جاتا تھا۔ بھارتی فوج کے نرگے سے نکلنے کے وہ ریکارڈ قائم کر چکا تھا۔ متعدد بار ایسا بھی ہوا کہ وہ بھارتیوں سے چند گز کی دوری پر فائرنگ کرتا بھاگ جانے میں کامیاب ہو گیا۔ جہانگیر کے ساتھ آنے والے ایک مجاہد نے اسے کمانڈر مختار کے متعلق بتایا تھا کہ ایک مرتبہ وہ بھارتی BSF کی گرفت میں آنے کے بعد انہیں جال دینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ اکثر اپنے ساتھیوں سے کہا کرتا تھا کہ بھارتی فوج اسے زندہ گرفتار کرنے کی حسرت لے کر ہی رہ جائے گی اور وہ انشاءاللہ کبھی جیتے جی ان کے ہاتھ نہیں لگے گا۔ جہانگیر کے ساتھ آنے والے مجاہدین میں سے ان کا صرف ایک ساتھی 2-3 مرتبہ پہلے بیس کیمپ تک آ چکا تھا، لیکن اس کا تعلق سری نگر سے تھا۔ وہ بھی مقامی علاقے کو زیادہ نہیں سمجھتا تھا۔ شاید قدرت نے انہیں اس سانحے سے بچانے کے لیے حادثاتی طور پر کمانڈر مختار سے ملا دیا ہو، اس نے سوچ کر اپنے دل کو تسلی دی۔ جہانگیر کو اس بات کا علم تھا کہ سوپور، بانڈی پورہ اور کپواڑہ میں مجاہدین کی پوزیشنیں بہت مضبوط ہیں اور وہ بھارتی فوج کے لیے گزشتہ 3 سال سے مسلسل چیلنج بنے ہوئے ہیں۔ صبح ہو چکی تھی اور وہ دونوں گزشتہ 24 گھنٹوں سے کچھ کھائے پیے بغیر عازم سفر تھے۔ جہانگیر نے گن اپنے فیرن میں اس طرح چھپا رکھی تھی کہ وہ اس کے جسم کا ایک حصہ بن چکی تھی۔ اسے اپنی تو فکر نہیں تھی، لیکن اس بات کا احساس ضرور تھا کہ زینب مجاہدہ ہونے کے علاوہ ایک عورت بھی ہے جس نے اپنے 2 پیاروں کی لاشوں کو اپنے ہاتھوں گزشتہ دنوں میں دفنایا ہے۔ اسے بہرحال کچھ آرام اور کچھ کھانے کی ضرورت تھی۔ جہانگیر نے اس کے چہرے کی کیفیات سے اندازہ کر لیا تھا کہ زینب اب صرف اپنے قوت ارادی کے بل پر سفر کر رہی ہے۔
اس کی جسمانی حالت بہت خستہ ہو رہی تھی۔ میرے خیال میں ہمیں کچھ آرام کر لینا چاہیے، اس نے جان بوجھ کر ہم کا لفظ استعمال کیا تھا۔ جہانگیر زینب کو یہ احساس بھی نہیں دلانا چاہتا تھا کہ وہ اسے کمزور سمجھ کر یہ بات کہہ رہا ہے۔ جیسے آپ کی مرضی۔ زینب کے ہونٹوں پر جانے کہاں سے پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میرے پاس کچھ پیسے ہیں، نزدیک اگر کوئی بازار ہے تو میں کچھ خرید لاتا ہوں، اس نے زینب سے پوچھا۔ زینب اسے سڑک کے ساتھ ساتھ لیکن پہاڑیوں میں سفر کرتے ہوئے اس طرف لائی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر یہ راستہ اختیار کیا تھا۔ جہانگیر جانتا تھا کہ پولیس اور فوج کے تمام ناکے سڑک کے ساتھ ساتھ ہی لگے ہوئے تھے اور یہ لوگ کم از کم اس علاقے میں پہاڑیوں میں گھومنے یا ناکے لگانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ آپ کا بازار میں جانا شاید مناسب نہ رہے۔ بھارتی انٹیلیجنس نے سارے علاقے میں میری تلاش میں جاسوسی کا جال پھیلا رکھا ہوگا۔ کسی اجنبی کو تو وہ لوگ کبھی معاف نہیں کرتے۔ مقامی آبادیوں میں انہیں ٹاؤٹ مل جاتے ہیں جو کسی بھی بازار اور گلی محلے میں کوئی ناشناسا چہرہ دیکھنے پر یہ اطلاع آگے پہنچا دیتے ہیں۔ اب کسی پر اعتبار بھی تو نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے گاؤں میں کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ چاچا غنی آستین کا سانپ بن جائے گا۔ زینب نے اسے خبردار کیا۔ اس کی دانش پر جہانگیر نے دل ہی دل میں اسے داد دی۔ واقعی وہ مجاہدہ تھی۔ ایک تجویز میرے ذہن میں آئی ہے، اس نے کچھ سوچتے ہوئے دوبارہ کہا۔ کیا؟ جہانگیر نے بے چینی سے دریافت کیا۔